یوگا کی شرعی حیثیت، یوگا کی شرعی حیثیت بتا دیں عاطف کراچی سے۔ دیکھیں یوگا ہندوؤں کا بھی ایک مذہبی وہ شعار سمجھا جاتا ہے، ہندو لوگ کرتے ہیں، ان کے جوگی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، خیر لیکن یوگا کی ایک حیثیت ہے کہ اپنی فزیکل فٹنس کے لیے آپ یوگا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی فزیکل فٹنس کے لیے کرتا ہے، کسی مذہبی رسم کی نقل اتارنا مقصد نہیں ہے یا اس کو فالو کرنا مقصد نہیں ہے، تو اگر یوگا کے ماہرین سے پوچھ کے کوئی آدمی ایکسرسائز کرتا ہے تاکہ اس کے جو باڈی ہے وہ لچک رہے اس میں، تو وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر صحت بنانے کی نیت ہو تو ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ تو ہر وہ ایکسرسائز جو آپ کی باڈی کی فٹنس کے لیے اچھی ہے، فائدہ مند ہے، تو وہ آپ اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی بھی فن جب سیکھیں تو ماہرین کے بغیر نہ سیکھیں۔ ہمارے یہاں لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھ دیکھ کے یوگا کی ایکسرسائز شروع کر کے اپنے آپ کو آڑا ترچھا کر لیتے ہیں، تو وہ پھر سیدھے نہیں ہو پاتے، بعض دفعہ گھڑیوں میں گیپ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ماہرین سے پوچھے بغیر کوئی بھی کام خود سے نہ کیا کریں، اس کے بارے میں جدید تحقیق کو پہلے پڑھ لیں کہ کس ایکسرسائز کے فائدے کیا ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دل ہندو دھرم کی محبت، دل میں ہندو دھرم کی محبت ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی ہندو لڑکی مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرے، اس کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ پر بھی عمل کرے، لیکن اس کے دل میں ہندو دھرم کی محبت بھی ہو، تو کیا وہ لڑکی مسلم ہوگی یا نہیں؟ راشد قریشی انڈیا سے۔ دیکھیے محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت کہلاتی ہے عقلی اور ایک کہلاتی ہے طبعی۔ عقلی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہندو اچھا مذہب ہے اسلام سے، اور بت پرستی اور گائے کا پیشاب اور جو بھی ان کے مذہب کی چیزیں ہیں، یعنی اس کو مقدس مانتے ہیں، گائے کے پیشاب میں شفا سمجھتے ہیں مذہبی طور پر، ایک تو اگر کوئی سائنسی طور پر ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو عقلی لحاظ سے محبت ہے، وہ اسلام پر اس کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ اور ایک طبعی محبت ہوتی ہے، وہ اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مذہب میں ایک طویل زمانہ کسی نے گزارا، پھر اس نے اسلام قبول کیا، لیکن یادیں اس سے وابستہ ہیں۔ اب اس کو اس پہ ندامت بھی ہے کہ یار اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے چوری کی، ساری زندگی چوری کرتا رہا، پیسے کماتا رہا، اسے احساس ہوا کہ چوری بری چیز ہے، اس نے چوری چھوڑ دی۔ اب اسے یاد آتا ہے یار میں چور تھا، میں کیسے چپل چرا کے بھاگا کرتا تھا، کیسے میں نے فلاں کی جیب سے پیسے نکالے تھے، اس کا اپنا ہی لطف تھا۔ تو وہ اس کو یادیں تو آ رہی ہیں لیکن وہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ کاش میرے دل میں یہ چیزیں نہ ہوتی، یعنی عقل اس کی یہی کہہ رہی ہے بھائی تو غلط سوچ رہا ہے۔ اس سے اور آسان مثال دیتا ہوں میں، ایک آدمی کو زنا کی لت پڑ گئی، بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یہ برا کام ہے، اس نے توبہ کر لی زنا سے، اب اس کو پرانی یادیں آ رہی ہیں کہ میں ایسے مزے اڑایا کرتا تھا، یا میں چرس پی کے کیسے مزے اڑایا کرتا تھا، تو یہ جو اس کا دل مائل ہو رہا ہے نا اس کی طرف، تو عقل یہ اس کی عقل خود کہہ رہی ہوتی ہے بھائی تو غلط سوچ رہا ہے، تجھے اپنے دل سے اس کی محبت نکالنی پڑے گی۔ تو یہ ایک طبعی چیز ہے، اس کی وجہ سے نہ کافر ہوتا ہے انسان، نہ گناہ گار ہوتا ہے، یہ غیر اختیاری ہے۔ وہ لوگ عشق چھوڑ دیتے ہیں نا، کسی سے عشق ہوا معشوقہ سے، پھر پتہ چلا یہ تو حرام ہے تو چھوڑ دیا اس کو، اور وہ یادیں اس کی غیر شعوری طور پر آ رہی ہیں۔ تو یہ جو لاشعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اس پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اس سے نہ انسان گناہ گار ہوتا ہے نہ انسان کافر ہوتا ہے، جب تک اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ جیسے کسی چرسی نے چرس چھوڑ دی، اسے بار بار وہ زمانہ یاد آ رہا ہے ہیروئن پینے کا زمانہ، کہ ہم کیسے برساتی نالے میں 8-10 دوست ہیروئن پیا کرتے تھے، ہم پائپ کے منہ میں بیٹھے ہوتے تھے، برساتی نالا بھی پائپ ہوتا ہے نا، اور پائپ ہمارے منہ میں بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ منظر سوچ سوچ کے اس کو یاد آ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن اس کو دل تو مائل ہو رہا ہے ہیروئن اور چرس اور اپنے ہیروئنچی دوستوں کی طرف، لیکن جاتا نہیں ہے، وہ نہ ہیروئن مانگتا ہے نہ پیتا ہے، عقل یہی کہتی ہے غلط ہے۔ تو ایسے ہی دل مائل ہونے پر اس کو گناہ نہیں ملے گا بلکہ الٹا ثواب ملے گا اس کو، اس لیے کہ دل چاہ رہا ہے لیکن یہ پھر بھی اللہ کو ناراض نہیں کر رہا۔ تو اگر کسی ہندو نے اسلام قبول کیا اور اسے وہ پرانا مذہب یاد آتا ہے لیکن اس کو ندامت ہے، دل یعنی اس کی عقل یہی کہتی ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ، کاش یہ میرے دل سے محبت ختم ہو جائے، وہ اللہ سے دعا، اس خاتون کو چاہیے اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میرے دل سے جتنے بھی اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں اللہ سب کی محبت میرے دل سے نکال دے، یہ دعا مانگنی چاہیے اس کو۔
اور پھر بھی اگر دل مائل ہوتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کو زبان سے بیان نہ کرے. یوں نہ کہے کہ مجھے ہندو دھرم ابھی اچھا لگتا ہے یا میرا دل چاہتا ہے میں ہندو ہو جاؤں. یہ الفاظ اگر استعمال کیے نا، میرا دل چاہتا ہے میں ہندو ہو جاؤں، تو پھر وہ اسی وقت کافر ہو جائے گی. تو یہ زبان سے ایسی کوئی بات نہ کرے. غیر اختیاری طور پہ جو دل میں خیالات آتے ہیں، یہ خیالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اس پہ گناہ بھی نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ اسلام کی طبعی محبت بھی دل میں پیدا ہو جائے گی، اسلام اچھا لگنے لگے گا. تو یہ خاتون کو بس اتنا اہتمام لازم ہے کہ اگر اس کے دل مائل بھی ہو رہا ہے تو یہ زبان سے یہی کہے کہ میں نہیں واپس جانا چاہتی اور میں اسلام سے محبت کرتی ہوں، اور اللہ سے دعا بھی مانگے، اللہ تو نے جب مجھے اسلام کی توفیق دی تو میرے دل میں اسلام ہی کی محبت ڈال دے، اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کی محبت تو میرے دل سے نکال دے. اگر یہ اس طرح دعا نہیں مانگتی اور زبان سے یہی کہتی ہے مجھے وہی دھرم اچھا لگتا ہے وہی، تو پھر یہ غیر کافر ہو جائے گی اللہ کی نظر میں بھی، کیونکہ زبان سے آپ نے ایک چیز کا اظہار کیا. یہ تو آپ کا اختیار ہے نا، زبان تو آپ کے کنٹرول میں ہے، دل کنٹرول میں نہیں ہے، تو کیا ہوا. تو اس لیے غیر اختیاری چیزوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، پکڑ ان چیزوں پر ہے جو آپ کے اختیار میں ہے.